رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. باب المشي والركوب إلى العيد. مشی بھی جائز ہے پیدل، رکوع بھی جائز ہے عید کے لیے. مسلم کی روایت میں بغیر اذان ولا اقامت کے الفاظ آئے ہیں، اور مشی اور رکوع کا مطلب یہ کہ مشی بہتر ہے اور رکوع جائز ہے اگر قریب ہے. ترمذی میں حضرت علی کی روایت ہے من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل الخروج. خروج سے پہلے کچھ کھا لو میٹھی چیز. مشی کو مقدم کیا کہ بہتر ہے، رکوع کو نمبر 2 رکھا. اذان اور اقامت صرف فرض عید کے لیے ہے، فرض کفایہ جو جنازہ ہے اس کے لیے بھی نہیں اور واجب کے لیے بھی نہیں. عیدین واجب ہے احرام کے لیے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اذان اقامت کے قائل تھے، یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے. مشی کے لیے وہ حدیث بھی ہے اذا اتیتم الصلاۃ فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فخذوا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے چلنا بہتر ہے، اور ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں چلنا بہتر ہے. کیوں دیر سے آئے؟ کون ہے؟ محمد رضا. کہاں گئے تھے؟ کیا کہا؟ وقت نہیں دے کرتے. یہ تو یہ گھر سے آئے جی صاحب البیت ہے جی. یہ صاحب الزوجہ ایسا ہوتا ہے. گھر والی کو بتاؤ کہ آپ کو ٹائم بتایا کرے. فرض عید کے لیے اذان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. ترجمۃ الباب سے موافقت یہ ہے کہ كان يصلي ہے اور اذان کا ذکر نہیں. اذان ہوتی تو پھر ذکر ہوتا. اس کے علاوہ الصلاۃ جامعۃ اگر کہیں نماز جمع کرنے والی، مالکیہ اور حنابلہ نے مکروہ کہا ہے. شافعیہ کہتے ہیں مستحب ہے تاکہ لوگ تیار ہو جائیں. جیسے الصلاۃ جامعۃ کی جگہ پر یہ اعلان ہوتا ہے مساجد میں یا دوسری جگہ پر کہ فلاں وقت عید کی نماز ہے. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا هشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر. محل ترجمۃ الباب خرجہ. خروج عام ہے، ماشین ہو یا راکبن ہو، اور ترجمۃ الباب میں دونوں کا ذکر ہے، ماشین بھی ہے راکبن بھی ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ روایات میں ہے متکئا علی بلال، بلال رضی اللہ عنہ پر تکیہ لگایا تھا، تو تکیہ میں اشارہ الی الرکوع ہو جائے گا. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا هشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. اذان کا ذکر نہیں،
قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير ابن زبیر کو کسی کو بھیجا ابن زبیر کے پاس، اس لیے کہ ابن زبیر اذان دیتے تھے عید کے لیے. یہ اول ما بویع لہ، سب سے پہلے جو ان کے لیے بیعت کی گئی ہے 64 میں. ادھر یزید بن معاویہ کے لیے لوگوں نے بیعت کی، اور یہاں عبداللہ بن زبیر نے لوگوں سے بیعت لی. تو ابن عباس نے ان کو بتایا لم یکن یؤذن بالصلاة یوم الفطر، اذان نہیں ہوتی تھی، وانما الخطبۃ بعد الصلاة، خطبہ بعد الصلاة ہے. معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر اذان بھی دیتے تھے اور خطبہ قبل الصلاة کی بھی قائم تھے. جیسے آپ کو بتایا کہ بعض کہتے ہیں کہ اذان حضرت ابن زبیر نے ایجاد کیا عید کے لیے، یا بعض کہتے ہیں حضرت معاویہ نے، بعض کہتے ہیں زیاد نے، بعض کہتے ہیں مروان نے، لیکن یہاں ابن زبیر کا ذکر ہے. ابن زبیر کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 9 یا 10 سال ہے. ابن عباس کی عمر 13 سال ہے. ابن عباس ان سے بڑے ہیں. بڑے نے چھوٹے کو بتایا کہ اذان بھی نہیں تھی اور خطبہ بھی بعد الصلاة نہ کہ قبل الصلاة. زہری کی مرسل حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کہتے تھے کہ صلاة کے لیے اذان دے دے، یعنی صلاة العید. کہتے ہیں یہ مرسل زہری ہے اور زہری کی مرسلات ضعیف ہے. اخبرنی عطاء، یہ ہو گیا. لم يكن يؤذن. وعن جابر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قام فبدأ بالصلاة، محل ترجمہ فبدأ بالصلاة ہے بالاذان نہیں. ثم خطب الناس بعده اے بعد الصلاة. ولما فرغ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل فأتى النساء، مستورات کے پروگرام میں، فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال فيه إشارة إلى الركوب، وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن، یا آپ امام کے اوپر حق سمجھتے ہیں یا واجب سمجھتے ہیں کہ مستورات کے پاس آئے؟ أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ من الرجال. قال إن ذلك لحق عليهم. هذا رأي العطاء. یہ عطاء کی رائے ہے کہ لازم ہے. لازم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے تھے فقط. فما لهم ألا يفعلوا. اور ائمہ کو کیا ہوا کہ یہ نہیں کرتے، یعنی ان کو آنا چاہیے اور وہ مستورات کے پاس نہیں آتے. ما لهم کیا ہوا، ما استفہامیہ یا ما نافیہ. جب ما نافیہ ہو تو ما اور لا دونوں نفی ہے. نفی کو نفی پر داخل کر کے اس بات یعنی وَلَهُمْ أَن يَفْعَلُوا، اور ان کے لیے مناسب یا لازم ہے کہ کر لیں. پھر دونوں ما اور لا ختم ہو جائیں گے. کیسے ہے آپ کا وہ؟ ٹھیک ہے جی. باب الخطبہ بعد العید. خطبہ قبل العید نہیں ہے. رد فیہ رد علی من قدم الخطبہ کما مر، جس نے خطبے کو مقدم کیا تھا. آپ کو بتایا کہ مروان کا ذکر بھی آتا ہے، آپ کو بتایا عبداللہ بن زبیر کا ذکر بھی آتا ہے، آپ کو بتایا تھا حضرت عثمان اور حضرت عمر کا ذکر بھی آتا ہے کہ ان حضرات نے خطبے کو مقدم کیا، اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ استحباب ہے، اور استحباب میں بعد میں
نہ ہو بلکہ پہلے کر لے تاکہ لوگ سن لیں. لیکن حدیث کے مطابق خطبہ بعد الصلاۃ ہے، تو اس کے ذمہ دار صرف مروان نہیں ہے. مروان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو قاری اور فقیہ کہا کہ بہت بڑے فقیہ اور قاری تھے، باوجود اس کے کہ اس کا صحابی ہونا مختلف فی ہے. سہل ابن سعد صحابی ان کی تلمید ہے اور ان سے روایات لیتے تھے اور وہ مجتہد بھی تھے. ایک عورت نے یہ کہا تھا کہ اگر میرا فلان کام ہو گیا تو میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گی. اتفاق سے وہ کام ہوا. پھر اس نے سوال کی کہ بیٹی کو ذبح کروں گی تو اب میں کیا کہوں، کیا کروں. ابن عمر سے پوچھا تو انہوں نے یہ فرمایا، ایک طرف نظر ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، نظر پورا کرو، اور دوسری طرف لَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو یا بھائیوں کو قتل مت کرو. انہوں نے توقف کیا، جواب نہیں دیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا 100 اونٹ دے دو. کیوں؟ اس لیے کہ جب عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹوں کے اوپر ہو گئے تو میں ایک کو ذبح کروں گا. اور پھر جب عبداللہ پیدا ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، تو پھر مشورہ کیا کہ ان کو کیسے ذبح کروں. تو پھر کسی نے بتایا کہ آپ قرعہ ڈالیں، ایک طرف 10 اونٹ ایک طرف عبداللہ. تو قرعہ عبداللہ کے اوپر نکلا. پھر 10 کی جگہ 20 کیے، یہاں تک کہ 100 کر دیے. تو جب قرعہ ڈالا گیا تو پھر 100 اونٹ کے اوپر قرعہ آیا تو 100 اونٹوں کو ذبح کیا اور عبداللہ بچ گئے. تو فرمائے 100 اونٹ ذبح کرو. یہ کس نے کہا؟ عبداللہ ابن عباس نے. مروان کے پاس آیا مسئلہ، کیا کروں؟ مروان نے کہا کچھ بھی مت کرو، نظر منعقد ہی نہیں ہے. لا نظر فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں نظر ہی نہیں، یہ تو معصیت ہے بچے کو ذبح کر. یہ ان کی فقاہت تھی. فرماتے ہیں کہ خطبہ بعد العید. حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني القاسم بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يصلون قبل الخطبه. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اسامه قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فأمرهن بالصدقة. یہ امرهن بالصدقة یہ خطبہ کی طرح ہے اور یہ بعد الصلاۃ ہے. خطبہ تو نہیں لیکن مشابہ بالخطبہ ہے. فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها خرصها، سونے چاندی کا حلقہ، وہ حلقہ کو انگوٹھی میں لگاتے ہیں. وسخابها اور سخاب، سخاب کا مطلب وہ ہار جس میں خوشبودار لکڑیاں لگے ہوئے ہیں. ہار ہے اس میں موتیاں وغیرہ بھی ہیں لیکن اس میں خوشبودار لکڑیوں کو گول کاٹ کر تسبیح کی شکل میں لگایا ہے، اس کو سخاب کہتے ہیں. اب بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک قسم تسبیح آتی ہے لکڑی کی، اس میں جو لکڑی لگائی ہوئی ہوتی ہے، جب اس کو ملا جائے یوں کیا جائے پھر سونگا جائے تو اس پہ خوشبو ہوتی ہے، مشک کی خوشبو ہوتی ہے اور دوسری خوشبو ہوتی ہے. تو
استخاب وہ حال ہے جس میں خوشبودار لکڑیوں کو لگایا گیا ہو. عام طور پر اس میں قرنفل بھی لگاتے ہیں، لونگ اور دوسری چیزیں بھی لگاتے ہیں. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الزبيد. زبد کی تصغیر ہے، مکھن، بٹر، پیارا بٹر. کسی کا نام زبید ہو تو اس کا مطلب ہے پیارا بٹر. قال سمعت النبی، ماجرین نہیں ہے، بٹر، ماجرین اور بٹر میں فرق. قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي. یہ محل ترجمہ ہے. الابتداء بالصلاة لا بالخطبة، وعلم منه أن الخطبة بعد الصلاة ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله. گوشت ہے جس نے اپنے فیملی کے لیے پہلے سے تیار کیا، قدمہ تیار کیا پہلے سے. ليس من النسك في شيء، یہ عبادت کی لائن میں نتھنگ ہے، عبادت نہیں. فقال رجل من الانصار يقال له ابو بردہ ابن نیار. یہ نیار کے اوپر لکھا ہے خف، یعنی مخفف ہے، نیار نہیں ہے، نیار ہے. خف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نار سے بچو، مخفف کی معنی. یا رسول اللہ ذبحت وعندی جذعۃ خیر من مسنہ. پہلے گزرا ہے جذع وہ ہے جو 6 ماسی اوپر ہے، من المعز بکری ہے. دمبا اگر 6 ماسی اوپر ہو اور موٹا تازہ ہو تو جائز ہے. خیر من مسنۃ، مسنۃ جو بہتر ہے 1 سالہ سے. مسنہ الذی یکون ذات سنۃ تکون ذات سنۃ واحدہ. اس کو مسنہ کہتے ہیں اس لیے کہ اسنان گرتے ہیں اور نئے اسنان پیدا ہوتے ہیں. پرانے دانت ختم، نئے دانت پیدا، اس کو کہتے ہیں. 1 سالہ سے بہتر ہے. تو یہ ان کی خصوصیت ہو گئی. قال اجعلہ مکانہ، اس کو رکھو مکانہ، اس کی جگہ جو تم نے ذبح کیا ہے، کیونکہ وہ ذبح تو نہیں ہوا. اور فرمایا ولن توفی عن احد بعدک، اور یہ کافی نہیں ہے کسی سے آپ کے علاوہ، آپ کے بعد. تجزیہ اور تجزیہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو بتایا تھا کہ تجزیہ میں محموس کے ساتھ عین نہیں آتا اور یہاں عین ہے. اور جزا یجزی کے ساتھ عین آتا ہے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، آپ پڑھتے رہتے ہیں. جزا اللہ عنا محمد، عنا اثر. اب اس کے بعد یہ ختم ہوا، یعنی خطبہ بعد الصلاۃ ہے، قبل الصلاۃ نہیں ہے. اور خطبے کا سننا بھی ضروری ہے، بات چیت نہ کرے خطبے میں. وما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. ترجمہ کا مقصد ہے کہ اسلحہ عید اور حرم میں نہیں لے جانا چاہیے. پھر ازدحام، جب بھیڑ ہو، یا عند الذهاب الى المصلى، جب مصلى جا رہے ہیں اور امن کی حالت ہے. او لغیر المدرب، یا تجربہ کار نہیں ہے تو نہیں لے جانا چاہیے، کسی کو لگ جائے گا، تجربہ نہیں. من غیر ضرورت، بغیر ضرورت کی. کو ضرورت ہو تو لے جانا چاہیے، حملے کا خطرہ ہے، دشمن کا خطرہ ہے. او اذا خاف
او اذا خاف ان يجرح المصلي، یا مصلی کو زخمی کرنے کا خوف ہے تو مت لے جاؤ. اور عید کے دن جو اسلحہ ثابت ہے وہ غیر مسلح میں ہے، کسی کو لگنے کا خطرہ نہیں تھا. خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے لے جا سکتے ہیں، بغیر ضرورت کی نہیں. تجربہ کار لے جائے جب ضرورت ہو. مصنف نے اس کی تشریح کی ہے. عید میں حرم میں حسن بصری کہتے ہیں کہ ممنوع ہے ان يحمل السلاح، اسلحہ کا اٹھانا، یوم العید الا ان يخافوا عدوا، جب ضرورت ہو تو لے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ضرورت بھی ہو اور دوسروں کو بچا بھی سکتا ہے، تجربہ بھی ہے. تو حجاج بن یوسف جو امیر الحج تھا، امیر الحج، اور اس وقت لوگوں نے اسلحہ لیا تھا، یہ اس لیے کہ خطرہ تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو لاجئ الحرم تھے، یعنی حرم میں پناہ لیے ہوئے تھے اور خلافت کے مدعی تھے، تو ان کے حملے، ان سے قتال کا خطرہ تھا، اس لیے لے گئے تھے. اور وہی اسلحہ غلطی سے کسی کے ہاتھ سے عبداللہ ابن عمر کو لگ گیا، عبداللہ ابن عمر زخمی ہو گئے. حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوفة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر، سعيد بن جبير حجاج بن یوسف کا سخت مخالف تھا. حجاج بن یوسف اس کی مخالف، اور یہ وہی سعید بن جبیر ہے جو جس کو حجاج بن یوسف نے پھر قتل کیا تھا، اس لیے کہ سعید بن جبیر عبد الرحمن بن اسعد سے مل گئے تھے جو سجستان میں باغی تھا، جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی. سعید بن جبیر ان سے مل گئے تھے کیونکہ بہت بڑے عالم تھے سعید بن جبیر. جب مکہ مکرمہ واپس آئے اور آرام سے رہے تو حجاج کو معلوم تھا، لیکن انہوں نے نہیں بلایا. لیکن پھر کسی نے سعید بن جبیر کو بھیجا، اور جب حجاج بن یوسف کے سامنے آئے اور بات چیت ہوئی تو حجاج بن یوسف نے حکم کیا کہ ان کو قتل کرو. قتل کی گئی، شہید کر دیے گئے. اور باقی لمبا قصہ لوگ بیان کرتے ہیں، اس کی اسانید ضعیف ہے. سعید بن جبیر نے یہ کہا، حجاج بن یوسف نے یہ کہا، تو حجاج نے کہا آپ ہنستے نہیں. سعید نے کہا لم تستوی القلوب. وہ جب لمبا قصہ بیان کرتے ہیں، آپ نے کبھی سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا تو کسی وقت سنا دیں گے انشاءاللہ آپ کو، لیکن وہ ضعیف قصہ ہے. سعید بن جبیر قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح، جب ان کو لگ گیا سنان الرمح، نیزے کا کنارہ، تیز حصہ. سنان کس کو کہتے ہیں؟ جو تیز حصہ ہو. اپنے قدم کے تلوے میں، پاؤں کے تلوا، تلوا نہیں جانتے ہو، اندر والا حصہ، نیچے والا حصہ. متنبی کہتے فبأيما قدم سعيت إلى العلا، آپ کون سے جمپ لگا کر کے مرتبے کو پہنچ گئے. قدم الہلال لأقصیک حذاء، چاند کی سطح آپ کی جوتی کے لیے حذاء جوتا ہے.
تو وہ چپک گیا ان کے قدم کے ساتھ رکاب میں، یعنی رکاب میں جب پاؤں رکھا فلزقت قدمه بالرکاب، تو حضرت ابن عمر کا قدم اور پاؤں چپک گیا بالرکاب، رکاب کے ساتھ جس رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں. فنزلت فنزعتها، میں نے نکالا، اور یہ منا میں. فبلغ الحجاج، حجاج کو بات پہنچ گئی. فجاء يعوده، عیادت کے لیے آج. حجاج امیر الحج ہے. فقال الحجاج لو نعلم من اصابك لعاقبناه، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کس نے لگایا تو اس کو سزا دیں گے. فقال ابن عمر انت اصبتنی، آپ نے لگایا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حجاج ابن یوسف کے حکم سے لگایا گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبب بعید ہیں، اس لیے کہ آپ نے اجازت دی کہ حرم میں اسلحہ لاؤ، کیونکہ حملے کا خطرہ ہے. عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ قتال کا خطرہ ہے کیونکہ وہ لاجئ الحرم ہے. تو گویا کہ آپ نے اسلحہ لانے کا حکم دیا، اجازت دی، تو آپ سبب بعید بن گئے. تو یہ جو لوگ گپ شپ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے کسی سے کہا کہ آپ نیزے کو زہر پلا کر کے ابن عمر کو لگا دے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں سبب بعید کا ذکر ہے کہ چونکہ آپ نے کہا کہ اسلحہ لاؤ تو اسلحہ لگ گیا. تو حجاج ابن یوسف تو ابن عمر کی بڑی قدر اور عزت کرتے تھے. ولید ابن عبد الملک نے اس سے کہا تھا حجاج ابن یوسف سے، جب عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے تھے 73 میں، تو اس کے بعد ولید نے کہا تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہے ابن عمر سے پوچھو اور ان کے نقش قدم پر چلو. قال ابن عمر انت اصبتنی، قال وکیف، ہمارے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے، یہ کیسے، میں نے کیسے لگایا. قال حملت السلاح، آپ نے اسلحہ اٹھایا اس دن میں لم یکن یحمل فیہ، جس میں اسلحہ نہیں اٹھاتے. وادخلت السلاح فی الحرم، اور حرم میں اسلحہ کو داخل کیا. منا حرم ہے. ولم یکن السلاح يدخل فی الحرم، اور حرم میں نہیں لایا جاتا تھا. حجاج بن یوسف خاموش ہو گئے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے اسلحہ اس لیے لایا تھا کہ قتال کا خطرہ تھا. حدثنا احمد بن یعقوب قال حدثني اسحاق بن سعد بن عمر عمرو بن سعيد بن العاص عن ابيه قال دخل الحجاج على ابن عمر، ابن عمر کے پاس آئے. وأنا عنده، وسعيد بن جبیر موجود تھے. قال كيف هو؟ قال صالح، ٹھیک ہے. صالح کا مطلب ٹھیک. فقال من أصابك، اب یہاں اس کی تشریح کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ابن عمر، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حجاج نے حکم دیا کہ ابن عمر کو قتل کرو. تو ما قبل کی تشریح ہے. اصابنی من امر بحمل السلاح، مجھ کو اس نے لگایا جس نے حکم دیا کہ اسلحہ اٹھاؤ، جس دن اسلحہ کا اٹھانا جائز نہیں ہے. حجاج، تو یہ سبب کی طرف اشارہ ہے کہ آپ سبب بن گئے. آپ نے لوگوں سے کہا کہ اسلحہ اٹھاؤ، جبکہ یہ حرم ہے. حدثنا احمد بن يعقوب حدثني اسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص عن ابيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وانا عنده قال كيف هو؟ قال صالح. قال من اصابك؟ قال اصابني من امر بحمل السلاح في يوم
لا يحل فيه حمله يعني الحجاج، حجاج بن یوسف ثقفی. معلوم ہوا کہ اسلحہ لانا چاہیے، لیکن تجربہ کار کے لیے ضرورت کی وجہ سے بغیر ضرورت کے لانا حرم میں جائز نہیں ہے. پڑھیے جی. باب التدبير إلى العيد. وقال عبد الله بن صبر إن كنا فرغنا في هذه الساعة تو نہیں آ رہی ہے. وذلك حين التسبيح. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننهر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس لينسك في شيء. فقام خلي أبو بردة ابن الياري فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، فقال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. باب التبکیر للعید. عید الاضحیٰ میں صلاۃ عید میں جلدی کرنا چاہیے. التبکیر التعجیل، اس لیے تاکہ لوگوں کو ذبح کرنے اور قربانی کو سنبھالنے کا زیادہ وقت مل جائے. التبکیر للعید التعجیل للعید. اور اگر عید الفطر ہے تو پھر یہ کہیں گے اس میں بھی تعجیل ہونا چاہیے تاکہ نماز کے علاوہ دوسری چیزوں میں شغل نہ ہو. اشتغال بالصلاۃ مقدم ہے اشتغال بغیر الصلاۃ سے. تو عید الفطر میں بھی جلدی کرے، عید الاضحیٰ میں بھی جلدی کرے. عید الفطر میں جلدی کرے تاکہ صلاۃ کی مشغولیت مقدم ہو، جلدی ہو. عید الاضحیٰ میں تاکہ صلاۃ اور نماز کی تیاری میں بھی جلدی ہو جائے اور قربانی بھی جلدی ہو جائے. اور قربانی میں جلدی صلاۃ کے بعد اہل مدینہ اہل شہر کے لیے ہے، اور اگر اہل قریہ ہے جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی، جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو وہ جلدی قربانی کر سکتے ہیں. فجر کے ساتھ یا فجر کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، ان کے لیے نماز کی پابندی نہیں ہے. یہ اس صورت میں اگر تبکیر کا نسخہ ہم لے لیں تو التعجیل فی العید کے معنی میں ہے، اور اگر التکبیر ہو تو باب التکبیر للعید. عید میں تکبیر کہنے چاہیے. تو عید میں تکبیر جہری ہے عید بقرہ میں، اور تکبیر سری ہے عید الفطر میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک عید الفطر میں بھی جہر کر سکتے ہیں، جہری ہے. اور امام ابو حنیفہ نے جو تکبیر جہری کو عید الفطر میں بدعت کہا یا ذکر بالجہر کو بدعت کہا، تو اس کے متعدد وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ جہر عرفی بدعت ہے، جہر شرعی بدعت نہیں ہے. جہر عرفی کا مطلب چیخنا، اور جہر عرفی کا مطلب ہے آواز بلند کرنا. آواز بلند کرنا ٹھیک ہے، چیخنا صحیح نہیں ہے. قرآن کریم میں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، جہر عرفی مت کرو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور بالکل آہستہ بھی مت کرو. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، جہر شرعی کرو. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا کا مطلب جہر شرعی. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس مت چیخو جیسے ایک دوسرے کے سامنے چیختے ہو.
یہ مطلب نہیں ہے کہ جہر مت کرو، جب بلائیں گے تو جہر تو کریں گے. تو ایک مطلب یہ ہے کہ جہر عرفی بدعت ہے اور جہر شرعی بدعت نہیں ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ابو حنیفہ نے جہر ذکر کو بدعت کہا جہاں ذکر ثابت ہو، ذکر اور جہر ثابت نہ ہو وہاں بدعت ہے. جیسے سبحانک اللہم و بحمدک انی وجہت وجہی للذی فطرنی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین. یہاں ذکر ثابت ہے، جہر ثابت نہیں. ذکر کریں گے، جہر نہیں کریں گے. سبحانک اللہم کے ساتھ، اللہم انی وجہت وجہی کے ساتھ، سبحان ربی العظیم کے ساتھ، ربی الاعلیٰ کے ساتھ. ذکر ثابت ہو، جہر ثابت نہ ہو وہاں جہر نہیں کریں گے. اور جہاں عام اذکار ہے اس میں جہر کر سکتے ہیں. یہ دوسرا مطلب ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ بدائع الصنائع نے لکھا ہے، اسی طرح بحر الرائق کا حاشیہ منحت الخالق اس میں لکھا ہے، اور دوسری کتابوں میں لکھا ہے جساس وغیرہ میں کہ ابو حنیفہ عن ابی عمران البغدادی، ابو عمران بغدادی سے طحاوی نے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جہر کی اجازت دی ہے جیسے صاحبین نے دی ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے. روال امام الطحاوی، امام طحاوی نے روایت کی ہے عن ابی عمران البغدادی، ابو عمران بغدادی نے روایت کی ہے عن ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ سے یہ روایت کی ہے کہ یکبر جہرا فی الفطر، عید الفطر میں بھی تکبیر جہری ہے. وہ کہ امام ابو حنیفہ سے بھی ایک روایت صاحبین کی طرح ہے، اور جساس نے کہا یہ صحیح ہے. تو آپ کے ہاں تو ماحول نہیں ہے، لیکن پاکستان میں کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جہر بالذکر کو بدعت کہا. جہر بالذکر کو بدعت کہا، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے. اس کی 3 جواب آپ کے سامنے آئے. پہلا جواب یہ ہے کہ جہر عرفی بدعت ہے، جہر شرعی نہیں ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ جہاں جہر ذکر ثابت ہو اور جہر ثابت نہ ہو وہاں جہر بدعت ہے. جیسے سبحانک اللہم میں، سبحان ربی العظیم میں، سبحان ربی الاعلیٰ میں، التحیات میں. اور نمبر 3 کہ طحاوی نے ابو عمران سے نقل کیا ہے اور انہوں نے ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ جہر کی اجازت ہے. تو گویا کہ یہ بھی ابو حنیفہ سے روایت ہے اور اسی کو صحیح کہا جساس نے. قال عبداللہ ابن صبر قال عبداللہ ابن بصر، صبر لکھا ہے بصر نے، قلنا فرغنا فی هذه الساعة، اس ٹائم میں تو ہم فارغ ہوتے تھے اور ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھی. یعنی خرج عبداللہ ابن بصر صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الناس یوم عید فطر او اضحى فانکر ابطاء الامام. انہوں نے اچھا نہیں سمجھا امام کی تاخیر کو. وقال ان كنا لنفرغ هذه الساعة، وذلك، اور یہ یہ قول کیا، وذلك الكلام حين التسبيح، وقت صلاة الصبح، صلاة الصبح کے وقت صلاة اشراق، صلاة اشراق کے وقت میں بتلایا. اس وقت تو ہم عید کی نماز پڑھتے تھے، ابھی آپ نے عید کی نماز بھی شروع نہیں کی ہے. التسبيح المراد منه صلاة الإشراق. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر
فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ومن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن نصلي يا أن يصلى فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء یہ قربانی اور عبادت نہیں ہے فی شیء کسی لائن میں نسک عبادت کو کہتے ہیں قربانی کی عبادت فقام خالی ابو بردہ بن النیار فقال یا رسول اللہ انی ذبحت قبل ان اصلی وعندي جذعة خير من مسد ابھی بھی گزرا جذعہ ما يكون فوق 6 اشہر اور اقل من السنہ اور بکری ہے تو بکری 1 سال سے کم ہو تو کاٹی نہیں فقال اجعلها مکانها یہ آپ کی خصوصیت او قال اذبح ولن تجزي جزعة عن احد بعدك آئے انشاءاللہ آئندہ صفحے میں آئے گا کہ ایک کو بھی فرمائے صرف آپ کے لیے دوسری کو بھی بتائے صرف آپ کے لیے تیسری کو بتائے صرف آپ کے لیے ہے تو اس میں تو تعارض ہے صرف آپ کے لیے ہے دوسری کے لیے نہیں پھر دوسری کے لیے بھی ہوا دوسری کو بتائے صرف آپ کے لیے ہے پھر تیسری کے لیے بھی ہوا تو جب خصوصیت ہے تو پھر 1 2 3 4 سب کے لیے کیسے ہو گئے تو آئے نصف میں انشاءاللہ اس کا جواب آئے گا